آپ کو کس نے رکھا ہوا ہے یہاں پہ؟ The guy needs to be fired. شکر کریں میں آپ کو اریسٹ نہیں کرا. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے نیچے پیشنٹ کے ساتھ ہو گیا. The guy needs to be fired. ویسے آپس کی بات ہے ایز اے چیف منسٹر اگر میں بھی ہوں اور کسی ہاسپٹل میں جائے اور وہاں پہ حالات و واقعات اگر ٹھیک نہیں چل رہے تو ایم ایس کا وہاں پہ رہنا نہیں بنتا فرینکلی اسپیکنگ. اگر ادویات نہیں مل رہی ہیں, اگر وہاں پہ جو ہے ایڈمنسٹریشن کے معاملات ہیں تو کسی بھی صوبے میں کوئی بھی چیف منسٹر ہو وہ اس کو یہی کرنا چاہیے. لیکن کہانی کا ایک دوسرا رخ یہ ہے کہ یہ جو ایم ایس صاحب ہیں انہوں نے 12/2 کو اپنا ایک ریزگنیشن جمع کروایا ہے. وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ریزگنیشن فرام ایڈیشنل چارج ایز چیف آپریٹنگ آفیسر / میڈیکل سپرنٹینڈنٹ. یہ آپ کے سامنے تاریخ اوپر لکھی ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں یہ ایڈیشنل چارج نہیں کر سکتا. پروفیسر آف آرتھوپیڈکس جو ہے آرتھوپیڈکس میں وہ اپنی جو ہے ڈیوٹی کنٹینیو کروں گا, خدمات جاری رکھوں گا. حسن حفیظ لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہے. ان سے جانتے ہیں کہ یہ اصل کہانی کیا ہے اور یہ ہاسپٹل کے اندر ادویات کی فراہمی اور باقی جو فیسلٹیز کی وہاں پہ ہم بتایا جا رہا ہے کہ موجود نہیں ہے, جس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ کافی زیادہ ناراض ہوئیں. کہانی کیا ہے حسن؟ جی بہت شکریہ خاور صاحب. آج چیف منسٹر صاحبہ نے وزٹ کیا. اس وزٹ کے جو اندرونی کچھ کہانی ہے جو کہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں اس وزٹ سے پہلے جو ہے ایک دن پہلے 5 لوگ جو ہیں وہ میو ہاسپٹل کے ان کو فارغ کر دیا گیا. ان پہ پیڈا لگا ایکٹ جو ہے اس کے تحت کاروائی شروع کر دی گئی. اچھا اگلے دن وزٹ ہوتا ہے اور اس وزٹ میں اس میں کوئی شک نہیں ہے وزیر اعلیٰ صاحبہ نے جو وزٹ کیا ہے اس میں جو آپ نے ابھی کلپ دکھایا اس میں جو ان کا غصہ تھا اور سرزنش کی وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب بڑے بڑے پروجیکٹس اناؤنس کر رہی ہے محکمہ صحت میں اور بجٹ بھی دے رہی ہے, لیکن پھر بھی مریض جو ہے وہ گلا شکوہ کریں اور پوری رات دوائی کا انتظار کریں, ان کے ساتھ ذلیل خوار ہو, پریشان ہو. جب مریم نواز صاحبہ کارڈیالوجی والی سائیڈ میں ہسپتال میں اس کا وزٹ کیا تو ادھر کوشش تھی وہاں لوگوں کی کہ کوئی ایسا پیشنٹ سامنے نہ آئے. اتفاقاً ایک خاتون بھاگتی ہوئی آئی اور اس نے کہا کہ جی میں نے پوری رات اپنے بچے کے علاج کے لیے جو ہے وہ ادویات کا ویٹ کیا اور آخرکار یہ پرچی ہے اور یہ پرچی پہ میں صرف باہر سے خریداری کر کے آئی ہوں. اسی طرح 2-4 اور پیشنٹ سامنے آئے تو ان کا جو ہے وہ غصہ بڑھتا چلا گیا. اور اثر روٹ کاز کیا ہے اور روٹ کاز یہ ہے گھمن صاحب, میں آپ کے سامنے کچھ فیکٹس اینڈ فگرز پیش کروں گا. پہلے تو آپ نے جو ریزگنیشن کی بات کی جو آپ نے اپنے اسکرین پہ بھی دکھائی, اس پہ 3 ہفتے پہلے جو فیصل مسعود جو کہ ایم ایس ہیں انہوں نے ریزائن دے دیا تھا کہ میں اس انوائرمنٹ میں کام نہیں کر سکتا ڈیو ٹو پرسنل ریزنز, اور ریزگنیشن کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. 3 ہفتے گزرنے کے بعد آج وزٹ ہوتا ہے اور اس وزٹ میں ان ایم ایس صاحب کو سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ یہ جو دوائیاں نہیں مل رہی ہے, مریضوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, تو سامنے ایم ایس ہے. اس کی روٹ کاز میں آپ کو بتاتا اچھا ایم ایس چلیں وہ تو میں روٹ کاز جانتا ہوں, لیکن اب چیف منسٹر صاحبہ کا تو نہیں پتا کہ ایم ایس صاحب نے ریزگنیشن دیا ہے. اس نے تو سیکٹری کو دینا ہے نا یا منسٹر کو دینا ہے. چیف منسٹر تو وہاں پہ دیکھ رہی ہے ہاسپٹل کا اوور آل جائزہ لے رہی. میں اسی کی طرف گھمن صاحب آنا چاہتا ہوں. ابھی جو فیکٹس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میو ہسپتال میں اس وقت جو میو ہسپتال جو مقروض ہے وہ تقریباً 4 ارب روپے کا مقروض ہے جو پینڈنگ لائبلٹیز ہیں. 3 ارب 18 کروڑ جو ہے وہ علیحدہ ہیں اور باقی دوسرے وینڈرز کی ہیں. ان وینڈرز کو انہوں نے پیسے نہیں دیے ہوئے. پھر اگر میں دوسرے اسپتالوں کی بات کروں, جناح اسپتال 80 کروڑ روپے کا مقروض ہے, سروسز اسپتال بھی کروڑوں روپے کا مقروض ہے, گنگا رام اسپتال 2.5 ارب روپے کا مقروض ہے, جنرل اسپتال جو ہے وہ سرجیکل میڈیسنز اور سرجیکل ڈسپوزل آئٹمز کی بات کریں تو وہ بھی قرض چڑھا ہوا ہے. یہ ادویات کی قیمتیں ہیں حسن حفیظ, یہ کیا ادویات پیمنٹ کرنی ہے انہوں نے. اس میں 80% زیادہ تر 80% 70 سے 80% میڈیسنز کی مد میں پینڈنگ لائبلٹیز ہیں, باقی جو دیگر اشیاء ہیں جو دیگر پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کی ہیں. اور جنرل اسپتال, یہ 5 بڑے اسپتال ہیں لاہور کے, اربوں روپے کے پینڈنگ لائبلٹیز ہیں. آپ گھمن صاحب نے جیسے آپ نے فرمایا کہ مریم نواز کو تو نہیں پتا, لیکن یہ بھی نہیں شاید ان کو بتایا گیا تھا اس سے پہلے کہ اتنے پیسے جو ہیں وہ ان ٹھیکیداروں کے دینے ہیں, وینڈرز کے, جنہوں نے ادویات سپلائی کرنی ہے اسپتال میں. اب میو اسپتال کی اگر آج کی بات کریں تو
اتنی بڑی اماؤنٹ آپ وینڈرز کو نہیں دیں گے تو وہ ادویات روک لیتے ہیں اور سارا کا سارا اچھا میں ایک یہ سوال ایک اور کرنا چاہ رہا تھا حسن، یہ بتائیے گا کہ یہ جو پیسے ہیں یہ کتنے عرصے سے کیری فارورڈ ہو رہے ہیں؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 3-4 ارب روپے پینڈنگ ہیں اس کے اوپر جو آ چکا ہے بوجھ ہے قرض کا میو ہسپتال کے اوپر، تو کتنے برسوں سے ہے یہ؟ دیکھیں یہ اگر میو کی بات کریں تو 3 سے 4 سالوں کا، یہ میں آپ کو کم و بیش لگ بھگ بتا رہا ہوں، 3 سے 4 سال ہو گئے ہیں میو اسپتال میں یہی لائبلٹیز پڑی ہوئی ہیں اور ایز اٹ از پڑی ہیں، اور یہ ذمہ داری اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کی ہوتی ہے۔ 10 سال پرانا ہے، 3 ایم ایس ایس کے ٹینیور گزر چکے ہیں، اوکے، 3 ایم ایس ایس اور یہ لگاتار پینڈنگ آ رہا ہے۔ جی خاور صاحب میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ جیسے آج ایک ایونٹ ہوا اور سی ایم صاحبہ نے ایکشن لیا سرزنش کی، اس میں کوئی شک نہیں، وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک وزٹ کیا کیونکہ مریض خوار ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ ایٹ دیٹ ٹائم وہاں پہ سارے بڑے بڑے جو ہے عہدیداران کھڑے تھے، جس میں وزیر صحت پنجاب بھی موجود تھے، اور ان کو بھی ساری سچویشن کا پتہ ہے کہ میو ہسپتال اتنے بڑا قرضے میں ڈوبا ہوا ہے اور اتنے پیسے نہیں دے رہے۔ اس سے پہلے منسٹر ہیلتھ نے کئی وزٹس کر لی ہیں مختلف ہسپتالوں کے، لیکن آج جو ایک وزٹ کیا سی ایم صاحبہ نے اور فوری ایکشن ہوا، اگر وزیر صحت چاہتے تو اس پہ ایکشن پہلے لے سکتے تھے۔ تو بہرحال یہ اگر پینڈنگ لائبلٹیز کو کنٹرول کر لیا جائے اور یہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، تو ہم ان جو سی ای او پہ ایکشن ہوتا ہے یا ایم ایس ایس پہ ایکشن ہوتا ہے تو یہ ایکشنز نہ ہوں۔ یہ سارا کے سارا جو قصوروار ہے، روٹ کاز ہے، اس کو سمجھ کر اگر حکومت پنجاب کو مس گائیڈ نہ کیا جائے، جو کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اکثر کیا جاتا ہے، تو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ جو کہ گورنمنٹ کرنا چاہتی ہے حکومت پنجاب بہتری کے لیے، تو وہ ان کے لیے یہ چیزیں آسان ہو جائیں اور اس طرح کے جو ایکشنز ہیں ان سے بچ جائیں۔ بہت شکریہ حسن نفیس، ساری اطلاعات انفارمیشن چلے چاہیے۔ غلام حسین صاحب، لاہور کے اندر جب لاہور سے آپ آئے ہیں، مطلب ظاہر ہے کام کوشش تو ہو رہی ہے ہاسپٹلز کے حالات بہتر کرنے کی، باقی بھی جو ساری جو اس حوالے سے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، لیکن ظاہر ہے بیوروکریسی ہمیشہ درمیان میں کوئی نہ کوئی جو ہے نہیں۔ تو میرا پہلے تو یہ سوال ہے، آپ بہتری چاہتے ہیں، سارے بہتری چاہتے ہیں، بھائی آپ کسی جگہ ہاسپٹل جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، پہلے اس کا ہوم ورک کرو، کیا مسائل ہے، کیا وجہ ہے، کیا ہو رہا ہے، تو پھر جا کے وہیں جو بھی دین فیصلے کرو۔ اس طرح کاسمیٹک چیزیں جو ہے نا، یہ فطری جو طریقہ ہے، اس کو ذرا بدلے۔ آج پروگرام فطری اور غیر فطری کافی آپ فائنل کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر میں فائنل یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ رمضان المبارک میں صبح 11 بجے آپ وزٹ کریں جی ایل 11 مرکز کا، جہاں پر لوگ پکوڑے اور سموسے تل رہے ہوں اور پرائم منسٹر آپ ملک کے ہوں۔ یاد ہے آپ کو چیئرمین سی ڈی کو ساتھ بٹھا کر لے کے جا رہے تھے، اور جہاں پر انہوں نے کہا جی کہ ہم لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں، تو فطری چیزیں ہونی چاہیے، بالکل کاسمیٹک نہیں ہونی چاہیے، آپ نے اس کو کوریوگراف نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کوریوگراف نہیں تھا نا، یاد ہے آپ کو؟ دن کے ٹائم ابھی 12 بھی نہیں بجے تھے، 12 سے پہلے پکوڑے سموسے تل رہے تھے افطاری کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل، ہاں۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی۔